ہوتا ہے، یہاں تو مقرر کی بھی باہر کی ضرورت نہیں ہے، کسی قاری قرآن کی بھی ضرورت نہیں ہے اور نہ شاعر اسلام کی ضرورت ہے۔ بہت خوب، یقیناً ہم بچوں میں ابھی سے وہ جذبہ پیدا کریں کہ ہر چیز میں ماہر ہو، اور یقیناً یہ بات روز روشن کی طرح آیا کہ ہمارے علماء بھی ہر چیز میں الحمدللہ آج بھی ماہر رہتے ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا کہ لوگ متاثر ہو جاتے ہیں کہ بیچارے یہ ٹوپے اور داڑھی کرتے والے انگلش اور انگریزی کہاں بولتے ہوں گے، لیکن آپ کو بتا دیں اس ملک کا ایک بڑے عالم دین اور اپنے وقت کے سب سے بڑے فقیہ جن پر دنیا رشک کرتی ہے، اور یہ ملک بھی اور بالخصوصاً بہار کی سرزمین اس پر رشک کرتی ہے، جن سے میری مراد حضرت مولانا قاضی القضات قاضی مجاہد الاسلام صاحب نور اللہ مرقدہ۔ جب وہ اس اسلامی ملک پہنچے اور انہوں نے جب کلام شروع کیا، بیان شروع کیا، تو انگریزی کے ساتھ ساتھ فارسی میں انہوں نے زبردست خطاب کیا، تو وہاں کے جتنے بھی بڑے بڑے افسر تھے، حکومت پر فائز تھے، وہ بھی دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ ایک بیچارہ مولوی ٹوپی داڑھی کرتا والا اتنا شاندار انگلش، اتنا شاندار عربی اور بہتر فارسی میں گفتگو کر رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عالم دین کسی بھی میدان میں کم نہیں ہے۔ تو آئیے اب میں چاہتا ہوں کہ یہ پودا اور یہ درخت جو ایک مدرسے کی شکل میں ہے وادی ہدا میں، ان کے جو بانی ہیں حضرت مولانا محمد مظہر الحق صاحب نعمانی، انہوں نے بڑی خون ریزی کے ساتھ اور بڑی مشقت کے ساتھ اس آبادی کو اور اس آبادی میں اس تناور درخت کو بہتر شکل میں لگایا ہے۔ ان کے پیچھے انہوں نے محنت کی ہے۔ اسی مدرسے کے ناظم تعلیمات صدر مدرس حضرت مولانا نظر الاسلام صاحب مظہری ندوی، میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس مدرسے کے تعلق سے اس کے اغراض و مقاصد کو لوگوں کے سامنے پہنچائیں، اور آپ بھی اپنے کلمات سے ایک پیغام دیں کہ اس مدرسے کے تعلق سے آپ نے کیا کچھ قربانی دی ہے۔ وہ ساری چیزیں امت کے سامنے اور لوگوں کے سامنے آنی چاہیے۔ میں درخواست کرتا ہوں حضرت مولانا نظر الاسلام صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ حضرات علماء کرام اور میرے محترم بزرگوں، دینی و ایمانی بھائیوں، میں نے جو ابھی آپ حضرات کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ جو لوگ ہمارے راستے میں جہاد کریں گے، محنت کریں گے، مشقت کریں گے، ہم انہیں راستہ دکھائیں گے، سمجھائیں گے، بتائیں گے، آگے بڑھائیں گے، پھر وہ ہمارے پیارے ہو گئے۔ میرے بھائیو، آپ کسی سے محبت کیجئے تو محبت لیجئے، آپ کسی کو دعوت دیجئے تو دعوت لیجئے۔ خدا وحدہ لا شریک لہ جو سب سے زیادہ رحیم ہے،
اور سب سے زیادہ کریم ہے جب اس کے کام میں لگا جائے گا، اور جب اس کا کام کیا جائے گا، جب اس کے کلام پاک کو عام کیا جائے گا، جب ان کی فرما برداری جہاں سے بتائی جائے گی، تو کیا اسے پیار نہیں آئے گا؟ پھر ساری دنیا اس کے پیروں تلے نہیں ہوگی۔ خدا تعالیٰ نے اس دنیا کو تسخیر فرمایا ہے اس مشرف انسان کے لیے جو اللہ کا ہو جاتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور پھر جب اللہ اس کا ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے میرے بھائیوں کہ پھر اللہ رب العزت وہ سب چیز اسے عطا فرماتا ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ بہرکیف میرے بھائیوں، اس ادارے کے تعلق سے ہمیں آپ لوگوں کے سامنے جو کہنی ہے وہ یہ ہے، آپ سب خوب حضرات علماء کرام تشریف فرما ہے کہ صوبہ ہندوستان اپنے جھارکھنڈ صوبہ گوناگون خوبیوں کے ساتھ مختلف شعبہ جات میں نمایاں مقام حاصل ہے، جس کا گنگان بین الاقوامی سطح پر روز بروز کیا جاتا ہے۔ اس کے معدنی وسائل کو گھر کہا جاتا ہے، اور یہاں کوئلے کی کان ہونے کے ساتھ انجینئرنگ کے میدان ٹیسکو جیسی کمپنی کی ہر چہار جانب شہرت ہے۔ یہی نہیں، یہاں ایک سے بڑھ کر ایک دینی مبلغ ماہرین تعلیم کو پیدا کیا، جس کو ہمارے علماء کرام بخوبی جانتے ہیں۔ ان سب خوبیوں کے ساتھ والد بزرگوار یعنی مولانا مظہر الحق نعمانی صاحب قوم کی اتنی بیداری اور امت مسلمہ کی فلاح و بہبودگی اور سماج کے نونہال بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک ادارہ قائم کیا جو مختلف مقامات پر چلتا رہا۔ یہاں پھر 2012 میں سورین ریکھا ندی کے ساحل پر جامعہ کی ذاتی زمین خرید کر جامعہ کو اپنی عمارت میں منتقل کر دیا۔ یہ ادارہ اپنی تمام رانائیوں کے ساتھ اور چند مدرسین و مخلصین کی زیر قیادت میں جامعہ حاضہ کئی برسوں سے اپنی دینی خدمت انجام دے رہا ہے۔ بہرحال ان سب کے باوجود کئی حفاظ کرام نے اپنی علمی تشنگی کو بجھایا ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ ان طالب علموں کی حوصلہ افزائی اور ان لوگوں کے اعزاز و اکرام میں جامعہ حاضہ اس طرح کا اجلاس منعقد کرنے کا خواہاں تھا، لیکن حالات کی گہما گہمی اور کورونا وائرس جیسی چھوا چھوت جیسی مہلک بیماری اور دم توڑ کی انسانیت کے باعث اور حکومت کی ہدایت کے مطابق ان بچوں کا پروگرام بروقت نہ ہو سکا۔ انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے عہد کرتا ہوں جو اس ادارہ سے فارغ شدہ بچے ہیں لاک ڈاؤن سے پہلے والے جن کا دستار وقت کی نزاکت کے باعث نہیں ہو سکا، مستقبل میں جامعہ ان تمام طالب علموں کی حوصلہ افزائی کرنے کے ساتھ اپنی سند سے نوازے گا، اور اسی کے ساتھ وقت اور حالات کے پیش نظر اور اصلی تعلیم کو مد نظر رکھتے ہوئے جامعہ حاضہ اور اس کے بانی یہ ان کا خواب ہے کہ ام المدارس دارالعلوم دیوبند اور مادر علمی دارالعلوم ندوۃ العلماء دونوں کے نصاب کا ایسا کچھ مجموعہ یہاں کے منہج تعلیم میں عمل میں لایا جائے تاکہ ہمارے بچے دونوں مدارس میں سے کسی ایک بھی مدارس میں دینی تعلیم کے حصول کے لیے اپنا انتخاب کر سکے۔ ہم تمام آنے والے مہمانوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور حضرات علماء کرام جو اس حقیق کی دعوت پر آپ نے یہاں تشریف لائے، میں